اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد حضرات محترم جس طرح کے جمعۃ المبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام دی حیات طیبہ دا چل رہے ہیں، آپ دا فرعون دے نال مقابلہ کرنا اور فرعون دے نال مقابلہ کر کے تے پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ نو فتح نصیب فرمائی۔ قرآن کریم دی ایک آیا مقدسہ میں پڑھی جدے وچ میرے رب نے ارشاد فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ اچانک جیتا جاگتا اژدھا بن گیا۔ اب وہ عصا ڈالنے کے لیے حکم کس نے فرمایا تھا؟ رب نے۔ عصا کس نے دیا تھا؟ رب نے۔ آیا کہاں سے تھا؟ جنت سے۔ وسیلہ کون بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور چلتا چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آ پہنچا۔ اب اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ اسی عصا سے ظہور پذیر ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، انہوں نے ڈال دیا اور وہ اچانک پیلے رنگ کا، زرد رنگ کا بالدار ایک اژدھا، ایک سانپ بن گیا۔ وہ اپنا منہ کھولے ہوئے اپنی دم پر زمین پر کھڑا تھا، اور دم پر جب وہ کھڑا تھا تو 1 میل اس کی بلندی تھی، اور اس کے جبڑوں کا یہ عالم تھا کہ ایک جبڑا زمین پر تھا، دوسرا شاہی محل کی دیوار پر تھا۔ جب فرعون سمیت اس کے شاہی محل سمیت جب اس کے سپاہیوں کو اس اژدھے نے، اس سانپ نے نگلنا شروع کر دیا، تو جب فرعون ڈر گیا، خوف کے مارے کانپنے لگا، اس کے اندر سے دست جاری ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو سانپ ہے یہ تو مجھے بھی لے دے جائے گا۔ اس نے ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب فرعون بھی جانتا تھا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ موسیٰ ہے جو میرے دربار میں یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ اے فرعون، بات دھیان سے کرنا، تو کسی عام بندے کے سامنے بات نہیں کر رہا بلکہ رب کے رسول کے سامنے بات کر رہا ہے۔ تو چونکہ آپ جلالی پیغمبر تھے، غصہ تھا آپ کے اندر، اور آپ کبھی بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے تھے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون ذرا ہوش نال، تو کسی عام بندے کے نہیں گل کھلوتا دے گل کر رہے بلکہ اللہ دے نبی دے سامنے گل کر رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا موسیٰ تجھے قسم ہے اس ذات کی قسم جس نے تجھے رسول بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اپنے اس سانپ کو پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑ لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا وہ اسی طرح عصا بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدھا دوبارہ عصا بن گیا تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں تاکہ میں اپنے وزراء سے، مشیروں سے مشورہ کر سکوں اور کچھ لائحہ عمل تیار کر سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اجازت دے دی اور مہلت دے دی۔ فرعون نے اپنے وزراء کو، مشیروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے ایک کرشمے والا عصا لے آئے ہیں، جب وہ زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ اژدھا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، لہٰذا تم کسی طریقے سے موسیٰ کو شکست دو۔ اب وزیروں نے جب یہ مشورہ دیا تو فرعون نے وزیروں کے مشورے کو قبول کیا اور ان کو حکم جاری کیا کہ پورے مصر میں، اس سلطنت میں جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں
وہ جادوگر جو فرعون کو خدا مانتے، اس کی پوجا کرتے، اس کو اپنا خدا مانتے، وہ ہزاروں کی تعداد میں جو جادوگر تھے وہ فرعون کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ فرعون نے ان جادوگروں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آسا ہے، جب وہ اس آسے کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ اژدھا بن جاتا ہے، خوفناک ایک سانپ بن جاتا ہے، تم نے کسی طریقے سے اس کو شکست دینی ہے۔ سب جادوگروں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ ہم موسیٰ کو شکست دے دیں گے۔ اب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی، تیاری شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے ساتھ مقابلے میں آؤ، مقابلہ کرو، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کا چیلنج قبول کیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب فرعون نے اپنے درباریوں کو یہ آواز سنائی، یہ حکم دیا کہ جو مقابلہ ہے اس دن رکھا جائے جس دن ہمارے ہاں ایک میلہ سجتا ہے۔ اور اس زمانے میں فرعونی ایک میلہ سجاتے جو سال میں ایک بار لگتا، تو بہت بڑا میلہ تھا، دور دراز سے لوگ اس میلے کو دیکھنے کے لیے، اس میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس میلے میں حاضر ہوئے۔ اب فرعونیوں نے کیا کیا، بڑے بن ٹھنڈ کے کپڑے چھپڑے پہن کے، جناب خوشبو لگا کے وہ اس میلے میں آ پہنچے۔ فرعون نے ایک بڑے سے میدان میں اپنا تخت بچھوایا اور بچھا کے بڑے غرور و تکبر سے، بڑے فخر سے اس تخت پہ جا بیٹھا۔ اب اس کا ذہن، سوچ اور فکر یہ تھی کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دینی ہے، اس کو ہرا دینا ہے، لیکن اس بدبخت کو کیا پتا، اس مردود، اس ملعون کو کیا پتا کہ اللہ کے نبی کی پاور کتنی ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کہ رب نے اپنے نبی کو طاقت کتنی دی ہوتی ہے، اس کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ اس مارے خوشی کے ساتھ پھولا جا رہا تھا کہ میرے جادوگروں نے آج موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دینی ہے۔ اب فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ موسیٰ کو میرے پاس بلایا جائے، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر بھی آ گئے اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اور جو موسیٰ کے درباری تھے وہ بھی آ گئے، سپاہی بھی ہزاروں کی تعداد میں آ گئے، اور جو اس میلے کو، اس کرشمے کو دیکھنے کے لیے آئے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جس طرح کہ آپ آج کے زمانے کی بات کریں تو ہم لاری اڈے چلے جائیں، یہاں کسی آج بھی میلے لگتے ہیں نا، شرعی میلے بھی لگتے ہیں، غیر شرعی بھی لگتے ہیں، وہاں بھی بے حیائی اور غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کسی جگہ پہ سانپ والے نے، مداری والے نے سانپ کو باہر نکالا ہو نا، تو اس کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ کبھی ہمیں یہ میسر نہیں ہوتا کہ ہم درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں اس تماشے کو دیکھنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کی بارگاہ میں رب کے ساتھ ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ حالانکہ مسجد میں ہمیں آنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن ایسے میلے دیکھنے کے لیے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ المرسل حضرات ذی وقار موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، یہاں شعر کے زمرے میں آپ فرماتے ہیں، عصائے کلیم اژدائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا یہ جلال کا غضب ڈنڈا تھا، سخت ڈنڈا تھا، لیکن جو میرے حضور کا عصا مبارک تھا وہ گروں کا سہارا تھا۔ میرے حضور کا جو عصا مبارک تھا وہ گروں کا سہارا تھا، جو گر جاتا اس عصے کے ساتھ دیگ لگا دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو پار لگا دیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے تو جادوگروں نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بات کی اور کہا، یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین۔ اے موسیٰ اب ہمیں بتا کہ تم پہلے اپنا عصا ڈالے گا یا ہم اپنی رسیاں اور ڈنڈے ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا، تم پہلے ڈال دو۔ اب جب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور جو عصے تھے، ڈنڈے تھے، سوٹے تھے، ان کو زمین پر ڈال دیا، اچانک وہ سانپ بن گئے
اور ہزاروں کی تعداد میں وہ سانپ بن کر اس گراؤنڈ میں، اس میدان میں انہوں نے گھومنا شروع کر دیا۔ اب اصل میں جو جادوگروں نے یہ کرشمہ جادو کا کیا تھا، اصل میں یہ جادو کا کمال تھا سارا۔ جو لوگ دیکھنے والے تھے ان کی آنکھوں پر جادو کی پٹی باندھ دی تھی، اور ان کو وہ رسیاں اور ڈنڈے بھی سانپ نظر آتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا زمین پر ڈال دیا تو اس آسے نے ایک چکر اس میدان میں لگایا، اور جو ہزاروں کی تعداد میں جو سانپ اس میدان میں پھر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس آسے نے ایک ہی چکر میں سارے کے سارے ختم کر دیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام کیا، سارے سانپ اس آسے نے، اس اسدے نے کھا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا جبڑا کھولا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان جو فاصلہ تھا یہ 120 فٹ کا تھا۔ اس سانپ کی جو لمبائی تھی وہ 1 میل تھی، لیکن اس کے جبڑوں میں، یعنی اوپر اور نیچے والا جو جبڑا تھا، جب منہ کھولتا ہے سانپ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے جبڑوں کا جو فاصلہ تھا یہ 120 فٹ تھا۔ ہم نے تو سمجھ لیں کہ 1-2 فٹ والا بھی سانپ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ کرشمہ کس کا تھا؟ یہ معجزہ کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کیا، سارے کے سارے سانپ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً ان کے جھوٹے تلسم، جو تلسم کہتے ہیں جو جادو کی دنیا آباد کی ہوتی ہے، جادو کے جو کرشمے ہوتے ہیں ان کو آباد کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تلسم۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جو جھوٹے تلسم تھے وہ سارے کے سارے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسے نے نکل لیے۔ تو حضرت ذی وقار موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم و شان معجزہ، کیونکہ وہ ہزاروں لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل چکا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ عظیم و شان معجزہ عطا فرمایا، اور اس کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دی۔ اب جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا، دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب جادوگروں نے یہ معجزہ دیکھا تو آگے سے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ جب سجدے میں گر پڑے تو ان تمام کی زبان پر ایک ہی بات جاری تھی، وہ کیا تھی؟ آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا یہ معجزہ دیکھ کر، اور سب جادوگر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر یہ جادو ہوتا، یہ جادو کا کرشمہ ہوتا، تو یقیناً جو آسا موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا ہے اور اس نے ہمارے سانپ، ہماری رسیاں نگل لی ہیں، یہ گم نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا ہے یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اور لہٰذا وہ مان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح کا کوئی جادو نہیں کر رہے، بلکہ ان کو اپنے رب کی طرف سے جو معجزہ ملا ہے اس معجزے کے استعمال سے انہوں نے ہمیں شکست دی ہے۔ پھر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا، فرعون ہار گیا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ اب فرعون نے کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو برگلانا بھی تھا، لیکن وہ ناکام رہا، پریشان ہوا، لڑکھڑا پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جادوگر جنہوں نے اسلام قبول کیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ان جادوگروں کو ڈرانے دمکانے لگا، کہنے لگا کہ اگر تم لوگ دوبارہ میرے پاس نہ آئے تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اب وہ جادوگر کیا کہنے لگے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ہم نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ کر موسیٰ کے دین میں شامل ہو گئے ہیں۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں شامل ہو گئے، فرعون سے کہا فرعون تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اب ہمیں تیرا خوف تیرا ڈر نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا ایمان دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے اس سے آزادی عطا کی، اور جب فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کے لوگ آزاد ہوئے
اور آزاد ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، اور انہوں نے وادی سینا میں سارے کے سارے جو بنی اسرائیل والے تھے وہ آباد ہو گئے، ہر قسم کی ان کو آزادی تھی، ہر قسم کی آزادی تھی۔ اب بنی اسرائیل اکثر یہود و نصارہ کے بارے میں بات کی تھی، یہودی اور نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ یہودی کہاں سے پیدا ہوئے اور ان کو یہودی مذہب کا نام کیسے ملا؟ چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور انہی کی نسبت سے بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا تھا۔ یہودی ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا یہودا، اور اس یہودا قبیلے کا ایک رکن تھا جو فلسطین کی سرزمین پر جا کے ٹھہرا۔ حالانکہ فلسطین پر آلریڈی مسلمان بستے تھے، اور وہاں پہ ٹھہرا وہ یہودا، اور اس کی جو نسل پیدا ہوئی، اس سے جو پیدا ہوتے گئے ان کو یہودی کہتے ہیں، اور یہ یہودی کی جو نسل ہے اس طرح سے شروع ہوئی۔ لیکن بیسک طور پہ جو ان کی نسل ہے وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو تمام بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے تو اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے بندوں سے، اپنے ان امتی سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ جب ہم آزاد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائے گا جو کتاب ہمارے لیے رشد و ہدایت ہوگی، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے ہدایت کا کام دے گی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نے میرے پاس 30 راتیں گزارنی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے، رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر ہم کلامی کے شرف حاصل کرنے کے لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، غسل کر کے پھر آپ نے اعلیٰ لباس زیب تن کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ رب نے کیا کیا کہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے 7 کوس، ایک کوس جو ہوتا ہے 2 میل کا ہوتا ہے، اور بعض روایات میں اس کو 3000 اور 4000 گز سے جو ہے ماپا گیا ہے۔ 7 کوس اللہ تعالیٰ نے تمام جگہوں پہ اندھیرا کر دیا، جتنے زمینی مخلوقات تھی، کیڑے مکوڑے تھے، جانور تھے، وہاں سے نکال دیے گئے، شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا کر دیا۔ اور وہاں کون تھا؟ رب تھا، یا رب کا نبی موجود تھا، باقی دنیا کی کوئی بھی مخلوق وہاں پہ موجود نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر ہمارے پاس آئے تو رب فرماتا ہے قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، پھر فرمایا قَالَ لَن تَرَانِي، پھر موسیٰ علیہ السلام اے میرے رب میں تنو ویکھنا چاہنا ہوں، اے میرے رب میں تنو ویکھنا چاہنا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہنا۔ رب نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ آپ نے فرمایا ہرگز مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ قَالَ لَن تَرَانِي، اے میرے رب میں تنو ویکھنا چاہنا۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ تو ہرگز منو نہیں دیکھ سکتا، تو منو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور فرمایا اگر البتہ تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر سکے تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا مکانہو فسوف ترانی، یہ اپنی جگہ برقرار رہے تو ان قریب تو مجھے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، منو دیکھنا چاہنا ہے تو اے پہاڑ کی طرف نظر کر، اگر اے پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہ گیا تو پھر ان قریب تو منو ویکھ لویں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، آگے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر
بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی، موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس پہاڑ کی تو معراج ہوئی، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اس پہاڑ پر رب نے تجلی فرمائی تو اس وقت اس جگہ پہ 7 پہاڑ تھے۔ کتنے؟ 7 پہاڑ تھے۔ اور جب ایک پہاڑ پر تجلی فرمائی، سمجھ لیں کہ اس پہاڑ کی معراج ہو گئی، اس پہاڑ کی معراج ہوگی۔ جب وہ ریزے ریزے ہو گیا تو ساتھ والے جو پہاڑ تھے انہوں نے کانپنا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب وہ تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے، اٹھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا یہ کمال تھا کہ 30 میل اندھیری رات میں اگر پہاڑ کے اوپر کوئی چیونٹی چڑھ رہی ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کا یہ کمال تھا، اس چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ کمال تھا۔ جب 40 دن اللہ کی بارگاہ میں رہے، کوہ طور پہاڑ پر رہے، اور آپ کی آنکھوں کا یہ کمال تھا کہ جب آپ اپنی قوم میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو آپ کی آنکھوں کا، آپ کے چہرے کا یہ کمال تھا کہ اور جو 40 دن ہیں وہ ایسے گزرے کہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتا اسی وقت وہ ہلاک ہو جاتا، مر جاتا۔ یہ حال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی طرف کوئی اپنی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اتنا جلال ہو چکا تھا۔ اور آپ کی جلالیت کی اگر بات کی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ کی موت کا وقت آ پہنچا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلالی پیغمبر تھے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جب موسیٰ علیہ السلام سے اسرائیل نے یہ بولا نا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے زوردار چماٹا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے چہرے پر مارا اور ان کی ایک آنکھ ہی نکال دی۔ حضرت اسرائیل جب ملک الموت ہے، انسان کی روح قبض کرتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، شکایت کی، یا رب العالمین تیرے نبی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اسرائیل علیہ السلام نے یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ وہ درست فرما دی، اور پھر اللہ نے فرمان کو کہا ہے اسرائیل جا میرے نبی موسیٰ کے پاس اور ایک بیل لے جا اور کہنا کہ اس بیل کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی زندگی میں آپ کی اضافہ فرما دے گا۔ جب آپ نے فرمایا نا اگر میں بیل کے اوپر ہاتھ رکھوں اس کے نیچے جتنے بال آئیں اتنے سال میری زندگی میں اضافہ ہو جائے تو پھر آخر میں کیا ہوگا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر موت۔ آپ نے فرمایا اگر پھر موت ہے تو پھر مجھے ابھی موت چاہیے۔ کہا کس لیے؟ فرمایا میں اس زندگی سے، اس دنیا سے زیادہ اپنے رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا کو پسند نہ کیا بلکہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کو پسند کیا۔ آپ نے فرعون کو شکست دی اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور پھر آپ ایک قوم کے نبی بنے، ان کو اللہ کی وحدانیت کا علم بتایا اور ان کو توریت کا علم سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہی عرض کی یا الہ العالمین میری امت کو ہدایت عطا فرما۔